آج کسی قبر کو، آج کسی شجر و حجر کو، آج کسی درخت اور بوٹے اور کسی بت کو کوئی مسلمان نہیں پوچھتا، کوئی مسلمان پوچھ نہیں سکتا۔ یہ اس ملت کا اعزاز ہے، یہ اس ملت کی عظمت ہے کہ اس میں شرک نہیں ہوگا۔ لہذا جو آدمی شرک پر توانائی صرف کرتا ہے وہ اپنی توانائیاں ضائع کر رہا ہے۔ بات اس وقت اور ہے، اس دور کے بت اور ہیں۔ اس دور کے بت لات و منات نہیں ہے۔ اس دور میں وہ جو 360-65 بت بیت اللہ میں تھے وہ بت اب کوئی نہیں پوجے گا۔ آج کا بت لادینیت ہے، آج کا بت یہ ٹی وی ہے، آج کا بت یہ بے حیائی اریانی ہے جس کو صبح شام ہم پوچھتے ہیں۔ آج کا بت موسیقی ہے، آج کا بت بے حیائی ہے، آج کا بت یہ دنیا پرستی ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنی حرام خوری ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر روز تقریباً 7-8 ارب روپے پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے۔ کرپشن کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں جن کے پاس کھانے کی کمی نہیں ہے، مگر مال و دولت کا بت ایسا ہے کہ لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس ملت کا فتنہ یہ ہے، اس ملت کا فتنہ غیر اللہ کے سامنے سیدھا کرنا نہیں ہے۔ علماء کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور غیر ضروری طور پر اپنی توانائیاں اس میں صرف نہیں کرنی چاہیے۔ جو ملت کا مسئلہ ہے اس مسئلے پہ توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بات وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ تمہارے لیے کافی ہے ولی اور کافی ہے مددگار۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اپنے طور پر ولی ہے، یہ بات بھی مد نظر رکھیں۔ بعض دفعہ اللہ نے ایک ہی نام مختلف افراد کے لیے استعمال کیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے اور اہل ایمان بھی تمہارے ولی ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا مطلب ہوگا؟ اللہ ولی ہے اپنی شان کے مطابق، اللہ کا رسول ہے اپنی شان کے مطابق، اور مومنین ولی ہیں اپنی شان کے مطابق۔ لفظ ایک ہے مگر معنی اس کے مختلف ہیں، بلکہ یہ لفظ غیر اللہ کے لیے کیا خدا کے دشمنوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، فرمایا جو ظالم ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، یہ ظالم دیکھتے نہیں ہمارے ملک میں، یہ سارے ظالم جب پبلک کا خون چوسنے کا مرحلہ آتا ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، متفقہ طور پر لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، یہ سارے ایک دوسرے کے پٹھو ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے حامی، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہے۔ لہذا لفظ ولی اللہ نے شیاطین کے لیے بھی استعمال کیا، چونکہ وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ لہذا محض نام کی بنیاد پر کوئی ایسی بات کر جا رہا کہ کیا اللہ ہمارے لیے ولی کافی نہیں؟ ہم پوچھتے ہیں اگر اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تو کیا اللہ ولی کافی نہیں تھا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے اور مومنین بھی تمہارے ولی ہے۔ لہذا بعض دفعہ لفظ ایک ہوتا ہے اور اس کا استعمال کئی معنوں میں ہوتا ہے، مگر جس شان کے ساتھ اللہ ولی اور کارساز ہے وہ اس کی اپنی شان ہے، وہ خود اپنی طاقت سے ولی ہے، وہ اپنی طاقت سے کارساز ہے، اس کو نہ کسی نے یہ طاقت دی نہ اس سے کوئی طاقت یہ لے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اگر ولی ہیں مومنین کے تو اللہ کی دین اور اس کی اطاعت سے ہیں، اور مومنین اگر ولی ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی دین اور اطاعت سے ہیں۔ لہذا یہ چیزیں خلط مبس نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کی اپنی شان ہے، اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کو بھی ولی بنایا ہے، یہ بندے بھی اللہ کے دوست ہیں، یہ بندے اللہ کے دوست ہیں، یہ کس معنی میں ہیں؟ یہ اس کے ساتھ بھی محبت کا رشتہ نبھاتے ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ بھی محبت کا رشتہ نبھاتے ہیں۔ یہ ولی اس معنی میں ہیں، یہ اس کے دین کے محافظ ہیں، یہ اس کے دین کے نگہبان ہیں، یہ اس کے دین کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں۔ ہمارے سائیں عبداللہ صاحب نے جو موڑا شریف سے جو فیض لیا، وہ فیض لے کے انہوں نے یہاں اللہ کے دین کی نصرت کی یا نہیں کی؟ یقیناً اللہ کے دین کو پھیلایا، لوگوں کو نیکی کی طرف ترغیب دی، برائی سے روکا، تو یہ وہ اللہ کے دین کے ولی ہو گئے نا، اللہ کے دین کے ناصر اور مددگار ہیں۔
اور اللہ ان کا مددگار ہے کہ اللہ نے ان کی اس کوشش کاوش کو قبول فرما کے آج ان کی وساطت سے یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں اولیاء کا تم کثرت ذکر کرتے ہو، خدا کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بعض دفعہ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جب سارے اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تم اللہ کا ہی ذکر کرو نا، پھر اولیاء کا اتنا کثرت سے ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے اور یہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن کو پریشان کرتا ہے، لیکن اس کا جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، صحابہ سے کہا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ اور دوسری روایت جو مسلم احمد ابن حنبل کی ہے، آپ نے فرمایا ان من الناس لمفاتیح ذکر اللہ، فرمایا بعض لوگ ایسے یہ ذکر کی چابیاں ہیں، یہ ذکر کی چابیاں ہیں۔ کون؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ رب کا ذکر ہے۔ کسی اللہ کے ولی کے کسی عرس میں آپ موسیقی نہیں سنیں گے، کسی اللہ کے ولی کے عرس میں اگر کہیں ہیں وہ الگ بات ہے۔ بعض جگہ شیعوں نے قبضے میں دربار لے رکھے ہیں، حکومتیں اس سے چشم پوشی کرتی ہیں، حکومتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں چلتا رہے، مگر اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شخص اولیاء کے مزارات پر اس طرح کی خلاف شرع بات کرے وہ ہمارے سلسلے سے نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ مجاور، وہ مرتد ہو سکتا ہے، وہ فاسق و فاجر ہو سکتا ہے، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اولیاء کرام کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کا ہی ذکر ہے۔ ان کے ذکر کے ساتھ اللہ نے اپنا ذکر وابستہ کر دیا۔ جہاں ان کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے ذکر کے بغیر ان کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء کی شان ہے۔ لہذا یہ اولیاء کرام، یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی بعد والی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ سب سے بڑے کائنات کے ولی ہیں، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام اللہ کے سب سے بڑے ولی اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد خلفائے راشدین اللہ کے ولی تھے۔ وہ بیک وقت حکمران بھی تھے، بیک وقت ولی بھی تھے۔ اس لیے تصوف کے سلاسل حضرت ابوبکر صدیق سے سلسلہ نقشبندیہ چلتا ہے جس کا فیض یہاں بھی ہے، حضرت علی سے باقی سلاسل چلتے ہیں، مگر یہ سارے خلفائے راشدین حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما یہ سارے ولی تھے، یہ ولی نہیں تھے۔ تو جس کا فرمان نیل کے نام جاتا ہے وہ ولی نہیں تو اور کیا ہے؟ جو نیل کو لکھتا ہے کہ اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ کے حضور عرض کرتا ہوں کہ خدا تجھے جاری کر دے، تو وہ خط جب پڑھتا ہے تو نیل موج میں آ جاتا ہے۔ وہ عمر اپنے اس مسند میں، اپنے اس ممبر پہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں یا ساریۃ الی الجبل کا جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو وہ اللہ کا ولی نہیں، اس سے بڑا ولی اپنے دور میں کون ہو سکتا ہے؟ یہ اولیاء بھی تھے، یہ سیاستدان بھی تھے، یہ عالم بھی تھے، یہ محدث بھی تھے، یہ مفسر بھی تھے، یہ مقنن بھی تھے، یہ ساری صفات ان میں پائی جاتی تھی۔ لیکن بعد کے زمانے میں یہ ہوا کہ جب ملوکیت آ گئی، خاندانی بادشاہتیں آ گئیں، تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر سیاست کے جو طرف جو لوگ گئے وہ حکمران تھے، وہ ملوکیت کے دعوے دار تھے، وہ خاندانی بادشاہتوں کے حامل لوگ تھے، اور صوفیاء نے دوسری راہ اختیار کر لی، مگر انہوں نے ایوان اقتدار میں دستک نہیں دی، مگر یہ باہر ہو کر کے بھی یہ حکمرانوں والا کام کرتے ہیں۔ اس زمانے سے لے کے آج تک صوفیاء کرام وہ کام کرتے ہیں جو حکومتوں نے کرنے ہوتے تھے۔ حکومتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اگر اللہ کسی کو اقتدار دے تو اس کا فرض کیا ہے؟ نماز قائم کرے، زکوٰۃ کا نظام نافذ کرے، لوگوں کو برائی سے بچائے اور نیکی کی ترغیب دلائے۔ جب حکومتوں نے یہ کام چھوڑ دیے تو یہ کام کس نے اختیار کیا؟ یہ سرکار مولوی نے آ کے یہاں کام شروع کر دیا۔ یہ تسلسل سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی سے لے کر کے یہ جتنے بزرگ ہیں، انہوں نے وہ کام کیے جو کرنے حکومتوں نے تھے، مگر یہ کام یہ کر رہے ہیں۔ نیکی کا حکم حکومتوں نے دینا تھا،
میڈیا کو مشرف اسلام حکومت میں کر رہا تھا. میڈیا پر کوئی بےخودہ بات کا آنا یہ حکومت کے یہ حکمرانوں کے لیے ایک چیلنج ہے, اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ اس میڈیا کو پاک صاف رکھیں, مگر حکمران وہ کام نہیں کر سکے. وہ کام ان بزرگوں نے کیا, یہ سرکار مولوی نے کام کیا, یہ سائیں عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے یہ کام کیا ہے. لوگوں کو نیکی کی ترغیب, حیا کی تعلیم, حلال خوری کی تعلیم, یہ کام حکومتوں کے تھے لیکن کام انہوں نے کیا. اور دوسرا یہ کام حکومتوں کا کام کیا ہے؟ حکومتوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں, مفت تعلیم فراہم کریں, لوگوں کی دینی دنیاوی ضرورتیں پوری کریں. کوئی بیمار ہو جائے, حضرت عمر کیا کہتے ہیں نیل کے ساحل پہ اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو اس سے بات پرس عمر سے ہوگی. یہ وہ اپنے دور کا ولی کہہ رہا ہے, اور رات کو کندھے پر سامان اٹھا کر کے دستک دیتا ہے, لوگوں کے گھروں پر جا کے وہاں سامان پہنچاتا ہے, لوگوں کی خبر گیری کرتا ہے. یہ کام ان کا تھا, اولیاء کرام کا, یہ حکمرانوں کا کام تھا. حکمرانوں نے یہ کام چھوڑ دیا, یہ کام انہوں نے سنبھال لیا. آج آپ دیکھیں گولڑا شریف ہو یا موڑا شریف ہو, جتنے بزرگوں کے دربار ہیں یا دادا دربار ہو, جتنے بھوکے, اگر یہ دربار نہ ہوں تو نہ جانے ایک دن میں ہزاروں بھوکے اسی طرح سے بھوک سے تڑپ کر کے سو جائیں. یہ دربار نہ ہوتے, بھوکوں کو کھانا کھلانا حکمرانوں کی ذمہ داری تھی, مگر حکمرانوں کے اپنے پیٹ نہیں بھر رہے ہیں. وہ ذمہ داری کون ادا کرتا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کون کھلا رہا ہے؟ یہ اولیاء کرام یہ زندہ ہیں ظاہری حیات کے ساتھ, تو پھر بھی لنگر ان کا جاری ہے. یہ دنیا سے پردہ کر جائیں پھر بھی ان کا لنگر جاری ہے. یہ ہے ان کا کام. یہ کام ایسا ہے, اور یہ ان کے اپنی ان کی سروس بڑی دور تک ہوتی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جس چیز علاقے میں ہوتے ہیں ان کی سروس بڑی دور تک ہوتی ہے. کون سی سروس؟ جس طرح آپ کے ٹیلی فون کی سروس ہے نا, مختلف کمپنیوں کے جہاں بوسٹر لگے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے موبائل سیٹ کو سروس فراہم کرتے ہیں. آپ کے ہاں بھی بعض کمپنیوں کی سروس ہوگی, بعض کی سروس نہیں ہے, اور جس کمپنی کا سیٹ ہے وہ اسی بوسٹر سے وہی استفادہ کرتا ہے, دوسری کمپنی کا سیٹ استفادہ. مگر یہ ان کا دل اتنا کشادہ, ان کا مشرب اتنا وسیع, ان کے پاس اپنا آئے یا غیر آئے, دوست آئے یا دشمن آئے, یہ زندگی میں اس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اس لیے ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان یہ ہے کہ النصیحۃ مع العداوہ, جو شخص کسی کے ساتھ اپنے دشمن کے لیے بھی خیر خواہ کا جذبہ نہ رکھتا وہ ولی نہیں ہو سکتا. والایثار مع الحاجہ, خود حاجت مند ہو تو جب تک دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت ترجیح نہ دے وہ آدمی کبھی ولی نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ان کی جو موبائل سروس کو اگر آپ سامنے رکھیں, ان کی سروس ایسی ہے جو ان کے کمپنی میں رجسٹرڈ ہے وہ بھی فیض اٹھا سکتا ہے, جو نہیں ہے وہ بھی اٹھا سکتا ہے. کیا مراد ہوئی؟ نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہوں تو کوئی قادری ہو یا چشتی ہو یا سہروردی ہو, ہے اس علاقے میں ہے, تو وہ فیض اس سے یقیناً اٹھائے گا, بشرطے کہ اپنا موبائل سیٹ ٹھیک ہو. اپنا موبائل سیٹ ٹھیک ہو تو جو سلسلے میں ہے اس کی زیادہ رہنمائی ہوتی ہے. اب جو سبب کے سلسلوں میں وابستہ ہو جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے وابستہ ہونے کے بعد مسلسل آدمی کی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے. مرشد خواہ قریب ہو یا دور ہو, عالم ظاہر میں ہو یا عالم برزخ میں ہو, وہ رہنمائی مسلسل کرتا ہے. جو سلسلے کے لوگ ہیں وہ زیادہ فیض اٹھاتے ہیں, مگر جو سلسلے میں نہیں ہیں وہ بھی فیض اٹھاتے ہیں. مثال مجھے آج ہمارے ماسٹر حبیب صاحب نے ایک بتائی, میں وہی آپ کے گوشتدار کرتا ہوں. یہ فرما رہے تھے ہمارے والد گرامی کو ایک زمانے میں اس بات کی فکر ہوئی کہ میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تو کیا بنے گا, میرے بچوں کی کفالت کیا ہوگی. مگر وہ آپ کو پتا ہے وہ درویش صرف انسان تھے, سائیں ثانی صاحب کے ساتھ ہی بڑا وقت انہوں نے گزارا ہے. وہ درویش صرف تھے, ان کا موبائل سیٹ اپنا صحیح تھا, سیٹ اپنا صحیح تھا, مگر یہاں سروس کی کدھر سے آ رہی ہے؟ یہاں موڑے شریف کی سروس بھی ہے, بکور شریف کی سروس بھی ہے, اور بھی کئی درباروں کی یہاں سروس ہوگی. مگر وہ کہتے ہیں میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے یہ جو آگے یہ پہاڑ ہے, اس میں سے مسلسل غلہ بہ رہا ہے,
مسلسل دانے گر رہے ہیں اور مجھے فرما رہے ہیں تجھے کس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تیری اولاد کو بہت عطا فرمائے گا۔ مگر یہ بزرگ کون ہیں؟ یہ ہیں بکوڑ شیف والے بزرگ۔ یہ بتاتے ہیں کہ میرے والد نے ان کی زیارت نہیں کی تھی، مگر پریشانی مولانا شریف صاحب کو یہاں ہوئی تو بکوڑ شیف والے بزرگوں نے محسوس کیا۔ ہمیں نہیں معلوم یہ اللہ کا نظام ہے کیسے محسوس کیا، مگر ایک صادق النیت شخص اگر اپنے گھر میں بے چین اور بے قرار ہے، اپنی اولاد کے مستقبل کے پریشان ہے، تو بکوڑ شریف نے ان کی رہنمائی کر لی پریشان نہیں ہونا، اور آج تک ان کی اولاد پریشان نہیں ہے اپنے روزی کے معاملے میں۔ یہ ہے وہ صوفیاء کا فیض، اور یہ وہ صوفیاء کا فیض ہے۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے بتایا بکوڑ شیف والے یہی بزرگ، ان کا کوئی مرید اگر مرید صادق ہو اور پیر کامل ہو تو آدمی کہیں بھی ہو وہ اپنے مرشد کے نگاہ سے چھپ نہیں سکتا، اور پیری مریدی اس لیے ضروری ہے کہ ان کی رہنمائی سے آدمی برائیوں سے بچتا ہے۔ وہ کسی جنگل میں گیا، کسی برائی کا ارادہ کیا، کس کا مرید تھا؟ پیر فقیر اللہ صاحب بکوڑی رحمت اللہ علیہ کا، ان کا مرید تھا، اور وہاں جنگل میں جا کے کسی گناہ کا ارادہ کیا۔ جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ پیر صاحب گھاس کاٹ رہے ہیں، پیر صاحب گھاس کاٹ رہے ہیں، دیکھ کر کے وہاں سے بھاگا۔ وہ پیر صاحب یہاں کیسے آگے؟ خیر وہاں سے بھاگا، اس کو تو پھر گناہ کا خیال بھی نہیں آیا، پریشان ہو گیا۔ سال جب گزرا تو عرسوں پر گیا، جب عرس پر حاضر ہوا تو پیر صاحب نے کہا وہ سنگیا ماں کولو مڑ مڑ کے کہاں نہیں کٹیا جاندہ، سنگیا ماں کولو مڑ مڑ کے کہاں نہیں کٹیا جاندہ، اگر ہوں نے ارادہ کیتے تو ماریا جا سے۔ اس وقت اس کی آنکھیں کھلی کہ ہاں وہ کیا بات تھی۔ مرشد کامل ہو تو وہ بیٹھا کسی مقام پر ہو، مرید صادق ہو اس کی رہنمائی وہ کرتا ہے۔ اور میرے دادا علیہ رحمہ کہتے ہیں میں بکوڑ شیف عرس میں گیا تو واپس آتے ہوئے ٹائیں کے مقام پر، مجھے نہیں معلوم شاید یہاں کا یہ راستہ ہو، کہ مجھے رات کو بخار آ گیا تو پیر فقیر اللہ صاحب بکوٹی خواب میں اور کہا وہ کہنا کیا سنگیا جلدی کر پہنچ جاؤ، اے مورخہ بخار ہے 22 دن تو پہلے نہیں اترنا۔ مگر وہ سچائی والے لوگ تھے، اگر وہ آج کا زمانہ ہوتا تو کہتے یار یہ کیا شرک ہو رہا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، آج یہی ہوتا ہے۔ آج عجیب و غریب لوگوں نے اپنا فلسفے گھڑ رکھے، وہ سچی نیت سے آئے تھے تو وہ دوسرے دن جس طرح بھی ہوا گھر پہنچ گئے، انتظار کرتے رہے، 22 دن گزرے تو اس کے بعد ان کا بخار ٹوٹ گیا۔ یہ لوگ عالم برزخ میں جانے کے باوجود بھی عالم دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بشرطے کہ آدمی کی توجہ اس طرف ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں، جہاں ہمارے لا و لشکر یہ بے بس ہو جاتے ہیں، انہوں نے وہاں آگے بڑھ کے اللہ ولی الذین آمنوا، یہ ولی کس معنی میں ہیں؟ یہ اللہ کے دین کے حامی ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ جب ہماری فوجیں اور ہمارے لشکر بے بس ہو جاتے ہیں اس وقت یہ میدان عمل میں آتے ہیں۔ آپ نے سنا ہلاکو خان نے، چنگیز خان نے بغداد میں کیا نہیں کیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کا آگے پوتا تھا ہلاکو خان کا بیٹا تیگودار خان۔ تیگودار خان یہ بھی بہت ظالم تھا، اس نے بھی لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ جب مسلمان سیاسی لحاظ سے بالکل مغلوب ہو گئے اور کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ اس فتنے کو چیلنج کریں، ایک خراسانی بزرگ سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے، یہ شخص شکار کے لیے گیا ہوا تھا، وہ آ کے اس کے محل کے سامنے بیٹھ گئے۔ جب یہ واپس آیا لاؤ لشکر کے ساتھ کتے بھی ہیں، دیکھا ایک درویش بیٹھا ہوا ہے تو مذاق کے طور پہ کہا یہ بتا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب اگر ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تو بکھر جاتا، ناراض ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تیرا کتا تیرا وفادار ہے تو اگر میں اپنے رب کا وفادار ہوں تو میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی ہے، ورنہ اگر تیرا کتا تیرے لیے شکار کرتا ہے، تیرا وفادار ہے، تو تیرے کتے کی دم میری داڑھی سے اچھی ہے۔ اس بات کا اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، کہا چلو محل میں اندر چلو۔ گئے اور اس پر انہوں نے دین کی محنت شروع کر دی، دین کی محنت شروع کی، کرتے 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 وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ لیکن کہاں ابھی آپ تشریف لے جائیں واپس، چونکہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، میرے جو یہاں سردار ہیں اگر میں نے اس بات کا اظہار کر دیا یہ بغاوت کر جائیں گے، آپ واپس چلے جائیں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ واپس تشریف لے گئے، بیمار ہو گئے اور جب وقت نزا آیا
اب اولیاء میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہمیں اگر آخری وقت آئے تو ہمیں کس کی فکر ہوتی ہے؟ بیٹوں کے بلا کے کہیں گے دیکھنا میری فلاں جائیداد کا خیال رکھنا، فلاں کا خیال رکھنا، فلاں جگہ اتنے پیسے ہیں، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے۔ اس اللہ کے یہ ولی اس معنی میں یہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ان کو کچھ نہیں یاد رہا۔ کہا میں مر جاؤں میرے بعد جا کے تیغو دار خان کو وعدہ یاد دلانا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ ہیں اللہ کے ولی، اور اللہ ان کا ولی ہے چونکہ یہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ انہیں اپنے اولاد کی بھی فکر نہیں ہے، انہیں مال و اسباب کی فکر نہیں ہے، کاروبار کی فکر نہیں ہے، انہیں دین کی فکر ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے گئے اور جانے کے بعد تیغودار خان کو وعدہ یاد دلایا کہ میرے والد سے تم نے وعدہ کیا تھا، اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ یہ وعدہ کر گئے۔ اس نے کہا بات یہ ہے میں تو مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں نے اپنے جتنے سردار ہیں ان میں سب کو تیار کر لیا، مگر ایک نہیں مان رہا ہے، ایک سردار نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت مسلمان ہوں گا جب وہ مسلمانوں کا مبلغ، مسلمانوں کا صوفی میرے پہلوان سے کشتی کرے گا، اور اگر اس نے میرے پہلوان کو پچھاڑ دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، ورنہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اب تیغودار خان کو پتا تھا وہ دیو ہیکل پہلوان، اس کے سامنے یہ درویش یہ کیا کشتی لڑتا، وہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ کشتی نہ ہی ہو، مگر اللہ کے رسول کے اس ولی نے، اللہ کے رسول کے دین کے مددگار نے کشتی کرنا قبول کر لیا، چونکہ یہ اللہ کے رسول نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا۔ وہ مرحب نامی پیمان، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت، جس کو ہوائیں اپنے دوش پر اٹھا کر کے سفر کرائیں، اللہ جن کو عرش میں بلائے، اس کو فرش پہ ایک پہلوان نے چیلنج کر دیا، کہا محمد کشتی لڑو، اگر تم نے مجھے گرا دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، ورنہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اس دین کے لیے خدا کے رسول نے کشتیاں لڑی ہیں۔ مسلمانوں غور کرو، یہ دین تمہیں مفت میں مل گیا ہے، تمہیں آج قدر نہیں ہے۔ آج جس طرح ہم دین کے اصولوں کی دجیاں بکھیر رہے ہیں، اس کی قدر اللہ کے رسول سے پوچھو۔ اللہ کے رسول نے کشتیاں لڑی اس دین کے لیے، اور مرحب پہلوان کو پچھاڑا، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس صوفی کے سامنے بھی اللہ کے رسول کا اسوہ تھا۔ اگر امام الانبیاء اس دین کی خاطر کشتی لڑ سکتا ہے تو خراسانی قادری بزرگ کا بیٹا کیوں نہیں کشتی لڑ سکتا؟ اس نے کہا میں کشتی لڑوں گا۔ اب تیغودار خان پریشان ہے، مقابلے کا اعلان ہو گیا کہ ایک مسلمان صوفی فلاں سردار کے پہلوان سے لڑے گا، اور وہ شخص آیا، یہ بیچارہ پتلا دبلا، وہ دیو ہیکل، جب اکھاڑے میں اترے، اس اللہ کے صوفی نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار کشا، کار آفری و کار ساز، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ بندہ مومن کا ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس کی پکڑ میری پکڑ ہے۔ اس نے پکڑا، اخلاص سے پکڑا، ہاتھ سے پکڑ کر کے اٹھایا اور وہیں پچھاڑ کے رکھ دیا۔ اب وہیں جب پچھاڑا تو سارے حیران ہو گئے، یہ کمزور سا دبلا پتلا صوفی، اس نے اتنے بڑے پہلوان کو کیسے گرا دیا؟ وہ طاقت اس کی نہیں تھی، وہ طاقت گنبد خضرا کے مکین کی تھی، وہ طاقت عرش الہی کے رب کی طاقت تھی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اس لیے اقبال نے کہا ایاں ہے یہ شورش تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ وہ صوفی بزرگ ہیں، یہ وہ کچھ کر رہے ہیں کہ جو ہماری حکومتیں نہیں کر سکتی، جو ہمارے لشکر نہیں کر سکتے، جو ہماری فوجیں نہیں کر سکتی، جو ہمارے ایٹم بم وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو اللہ کے یہ ولی کر رہے ہیں۔ ان کے کام کا انداز بالکل نرالا ہے، لہذا یہ اللہ کے دین کے ولی ہیں اور اللہ ان کا ولی ہے۔ یہ دنیا سے تشریف لے جائیں، ان کے نام کو خدا نے باقی رکھنا ہے، ان کے ذکر کو خدا نے باقی رکھنا ہے، اور جو لوگ اس سلسلے سے وابستہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آئینے کو صاف رکھیں، اپنے آئینے کو صاف رکھیں۔ اپنے آئینے کو صاف رکھیں گے انشاءاللہ یہ رہنمائی کرتے رہیں گے، اور ان کی رہنمائی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ شرق و غرب میں، یہ روحانیت میں کوئی قرب اور بعد کی بات نہیں ہے،
روحانیت میں کوئی قرب اور بعد کی بات نہیں ہے. یہ جو ہمارا انرجی کا سسٹم ہے، کہتے ہیں اس انرجی میں بھی قرب و بعد کی بات نہیں ہے. آپ کا موبائل سیٹ آج کہاں کی کال سنتا ہے؟ دنیا کے آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا اور امریکہ تک آپ کا موبائل سیٹ یہ سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ کوئی قرب و دور کی بات ہے، منگ سے ہو کے فون کریں تو بھی اسی اتنی دیر میں، اور امریکہ کے کسی کونے سے کال کریں تو پھر بھی بات اتنی دیر میں پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ یہ تو انرجی ہے، مگر یہ تو انسانوں کی پیدا کی انرجی ہے. وہ جو رب کی ایمان کی انرجی حیات، وہ جو نور ہے، اس کی رفتار کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اس کی رفتار کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم متوجہ اللہ رہیں. متوجہ اللہ رہ کے ان بزرگان دین کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے تو یہ بر وقت تشخیص بھی ہوتی ہے، بر وقت علاج بھی ہوتا ہے. بر وقت تشخیص ہوتی ہے، بر وقت علاج ہوتا ہے. اور میں نوجوانوں کو بالخصوص یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس دور میں ہم رہے وہ دور پھر بھی بہتر تھا. ہمارے بزرگ رہے وہ دور اور اچھا تھا. اور اب جو دور آ گیا ہے یہ فتنے کا دور ہے، یہ خرابی کا دور ہے، یہ ہر طرح کی آزمائش کا. آپ بچوں کا ایمان خطرے میں ہے. اس ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کر لیں، اللہ والوں سے تعلق قائم کریں تاکہ بر وقت آپ کی تشخیص بھی ہو، بر وقت آپ کا علاج بھی ہو. اگر آپ اس طرح سے کریں گے آپ کی رہنمائی بھی ہوگی اور اللہ آپ کو زمانے کی آزمائشوں سے محفوظ و معمون بھی فرمائے گا. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم کسی بھی وقت کسی فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی کسی فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں. اور جب ہمارا تقوی کمزور ہوگا اس وقت ہمارا ایمان وہ بھی غیر محفوظ ہو جائے گا. تقوی کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے. یہ تقوی اہل اللہ کی صحبتوں سے مضبوط ہوتا ہے، اہل اللہ کی مجالس سے مضبوط ہوتا ہے، اہل اللہ کی رفاقتوں سے، اہل اللہ کی نسبتوں سے مضبوط ہوتا ہے. لہٰذا اپنے تقوی کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو. لہٰذا اہل اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. یخرجو من الظلمات الی النور، ان کو تاریکیوں سے نکال کر کے روشنیوں میں لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کافروں کے دوست طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنیوں سے نکال کر کے اندھیرے میں لے جا رہے ہیں. آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اس سرزمین پر اہل اللہ کی نظر رہی ہے. مگر فیض کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنا حصہ بھی ڈالے، اپنا حصہ ڈالیں. فیض کے لیے ضرورت ہے اپنا حصہ ڈالنے کی. جو آدمی اپنا حصہ نہ ڈالے وہ پھر فیض نہیں پا سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے سجدوں کا حکم دیا ہے، نمازوں کا. کوئی بھی مرید کبھی نماز نہ چھوڑے، گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے اور صغیرہ پر مسلسل توبہ کرتا رہے، نوافل کا پابند ہو. آپ دیکھیں گے کس طرح آپ پر فیض آئے گا. دنیا میں بہترین خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو صاحب تقوی ہیں، اور صاحب تقوی ہو کر کے ان کا اسی دنیا میں، قرآن نے اسی آیت کے آخر میں فرمایا لهم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے. یہ اگر کیفیت پیدا ہو جائے، جانا تو ہم سب نے ہے نا، دنیا سے سب نے جانا ہے، مگر اہل اللہ کا جانا اور ہے، دنیا داروں کا جانا اور ہے. اہل اللہ کا جانا یہ ہے. اللہ کی ذات فرماتی ہے، حدیث میں رسول نے فرمایا جب تک کوئی بندہ مومن دنیا سے جانے کے لیے تیار نہ ہو جائے اس وقت میں اس کی جان قبض نہیں کرتا. ایسے اللہ کے نیک بندے جس نے اپنی بساط میں خدا کو ناراض نہیں کیا، خدا اس کو دنیا سے لے جاتے اس کو بھی ناراض نہیں کرتی. اسی دنیا میں خوشخبری مل جاتی ہے، جنت کی بشارت اور درجات کی بشارت، اور اس طرح سے اپنے مستقبل کے محفوظ ہونے کی بشارت مل جاتی ہے. لہٰذا اہل ایمان سے یہ درخواست ہے، آپ نسبت والے لوگ ہیں، نمازیں بھی قائم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نوجوانوں سے روزے کی بات بھی کروں گا. نوجوانوں کو روزے بھی رکھنے چاہیے. یہ نہیں کہ فرض روزے جو آپ نے رکھ لیے بس ہو گئے، نہیں، روزے بھی رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من یستطع منکم الباۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتے ہو اس کو شادی کر لینی چاہیے، اور جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. وہ روزے رکھے تاکہ اللہ اس کی
عزت کو، اس کی عصمت کو اور اس کی پاک دامنی کو اللہ کی ذات محفوظ رکھے۔ اور یہ روزے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہیں، اور دنیا گھوم پھر کر کے وہیں آ رہی ہے جہاں اسلام نے ہمیں جو راہ بتائی تھی۔ یہ اسلام بدھو لوگوں کا دین نہیں ہے، یہ ان پڑھوں جاہلوں کا دین نہیں ہے، یہ پڑھے ہوئے لوگوں کا دین ہے، یہ عالموں کا دین ہے، یہ ان لوگوں کا صوفیاء کا دین ہے، یہ حفاظ اور قراء کا دین ہے، یہ سائنسدانوں کا دین ہے۔ یہ اس کی عظمت یہ ہے، یہ جس طرح پتن شیر خان والوں نے اگر اس سے بے وفائی کر لی تو نیو یارک والے اس سے وفا کریں گے، چونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے۔ اگر یہاں ہم نے چھوڑ دیا تو اس سے دنیا وفا کرے گی، چونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے۔ میں پچھلی دفعہ برطانیہ گیا، وہاں پر میں نے BBC کی ایک ریسرچ پڑھی روزے سے متعلق مائیکل موسلی نے اس پر ریسرچ کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب روزے پر ریسرچ کی تو پتا چلا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، پابندی سے روزہ رکھتا ہے، ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن افطار کر لے، تو وہ جس دن اس نے روزہ نہیں رکھا وہ کہتا ہے جو کھا لے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک دن روزہ رکھ کے صوم داؤدی اگر کوئی رکھے شریعت کی زبان میں، کہا آج جو ہم خوراک کھا رہے ہیں آپ کو پتا کتنی زہریلی خوراک ہے، کام کاج ہم نے چھوڑ دیے، چلنا پھرنا چھوڑ دیا، ہم نے اگر کہیں بھی ایک فرلاق جانا ہو تو گاڑی کے انتظار میں ممکن ہے 2 گھنٹے کھڑے رہیں، یہ ہماری کیفیت ہے۔ اس لیے بزرگوں کی صحت ہم سے بہتر ہے، یہ ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ نوجوانوں تم ہاتھ سے کام نہیں کرتے، ہاتھ سے کام کرو اور سنت سمجھ کے کام کرو، چلو پیدل چلو، تاکہ جو زہر کھا رہے ہو اس سے تمہاری صحت محفوظ رہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس پر ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا جو شخص روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھے تو اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا 100 سال تک آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ مائیکل موسلی ہے کرسچن، اپنی تحقیق کے ذریعے ایمان کے نتیجے میں نہیں، اس نے کہا میں ہفتے میں 2 دن روزے رکھتا ہوں، حالانکہ یہ 2 دن روزے کی سنت رسول اللہ کی سنت تھی۔ ملت کے جوانوں، لوگ کہاں سے پھر کر کے دین کے دامن میں آ رہے ہیں، تم دین کو کیا سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو دین یہ ایسے لوگوں کا دین ہے کہ جو نہ پڑھ لکھے ہیں نہ جو شعور رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ پڑھ لکھے لوگوں کا دین ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دین کو سمجھو، اس کی قدر کرو تاکہ تمہاری جوانیاں تمہارے کام آ جائیں، دین کے کام آ جائیں۔ اس لیے اس کا بہترین طریقہ وہی ہے جو ہمارے صوفیاء نے اختیار کیا۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ صوفیاء کا طریقہ فرائض کی پابندی، نوافل کی پابندی، اطاعت رسول، محبت رسول، محبت الہ اور ادب رسول۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اپنائیں تاکہ ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں یہ ہمیں کام آ جائیں۔ میرے خیال ہے بات کافی طویل ہو گئی ہے، آپ حضرات نے لنگر بھی کھانا ہوگا۔ یہ لنگر اس میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، مگر مدعا لنگر نہیں ہوتا، یہ تو مہمان نوازی، یہ صوفیاء کیا لنگر ہوتا ہی ہے، اور یہ ہمیشہ لنگر صوفیاء کے چلتے رہتے ہیں۔ کہیں ایسے لنگر کا اہتمام نہیں ہوگا جس طرح صوفیاء کے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہاں جو مرد شریف کا فیض ہے اس کو جاری ساری فرمائے۔ ہمارے خلیفہ شمشیر زاہدی صاحب اس اعتبار سے بھی خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے جانشین حافظ یاسر صاحب کی صورت میں تیار کر لی ہیں، اور اس طرح سے ہر گھر میں خدا کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے جو آپ کی رہنمائی کریں۔ ان کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔